سے آپ نے فرمایا میرا صدیق ہے، سیدنا صدیق اکبر کو صدیق کا خطاب وہاں سے ملا۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں تشریف لاتے ہیں، ایک چھوٹی سی بچی روتی ہوئی جا رہی ہے۔ آپ نے جا کے کہا، بچی کو رو کے پوچھا بیٹا رو کیوں رہی ہے؟ عرض کرنے لگی میں گھر سے نکلی تھی، ایک یہودی کی نوکرانی ہوں، گھر سے نکلی تھی، اس نے پیسے دیے تھے اور کہا تھا جا کے آٹا لے کے آؤ، میں رستے میں آتی گئی، مجھے پتہ نہیں چلا، میرے ہاتھ سے پیسے گم ہو گئے، اب نہ میرے پاس آٹا ہے نہ پیسے ہیں، کافی وقت بھی بیت گیا ہے، میں کیا کروں، میں گھر نہیں جا سکتی ہوں، اس لیے کھڑی رو رہی ہوں، گھر جاؤں گی تو وہ مارے گا۔ آپ نے بچی کو بازو سے پکڑا، پیار کے ساتھ اس کو بازار کی طرف لے کے گئے، خود آٹا لیا اور اپنی کمر پہ لادا اور کہا بیٹی تو کہاں تک جانا چاہتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے قبیلے میں آئے، یہود کے محلے میں آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اے یہود والو، اے یہود کے قبیلے والو، میں اس بچی کا شفیع بن کے آیا ہوں، میں اس بچی کا سفارشی بن کے آیا ہوں۔ جو ان کا سب سے بڑا ربی ہے، جو ان کا سب سے بڑا عالم تھا، وہ گھر سے نکلا، اس نے دیکھ کر کہا، اس نے کہا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا نام محمد عربی ہے۔ اس نے کہا آج رات کوئی واقعہ تو نہیں ہوا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا آخری رسول ہوں، میرے اللہ نے مجھ پر کرم کیا، میرے اللہ نے رات کو مجھ کو معراج کرایا ہے۔ اس نے کہا خاموش ہو جائیے، وہاں پر خاموش کرایا، سارے قبیلے کو اکٹھا کیا، صبح ہی صبح سارے قبیلے کو اکٹھا کر کے کہتا ہے قبیلے والوں گھر سے نکل آؤ، آخری نبی آئے ہیں، گھر سے نکل آؤ، آخری نبی آئے ہیں۔ سب قبیلے والے اکٹھے ہو کے کہتے ہیں تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ آخری نبی ہے؟ اس نے کہا قسم بخدا، قسم بخدا، رب نے اپنی ساری کتابوں میں لکھا ہے اللہ کا آخری نبی وہ نبی ہوگا جو رات کو معراج بھی کرے گا، صبح یتیموں کے بوجھ بھی اٹھائے گا۔ اللہ کا آخری نبی وہ ہوگا جو رات کو رب کا مہمان ہوگا، صبح اپنے شہر کی گلی میں یتیموں کے بوجھ اٹھا کے منزلوں تک پہنچاتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ ہمیں ساتھ میں یہ سلیقہ بھی عطا فرمایا ہے۔ معراج آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ نبی کا معراج ہے۔ کیا ہم نے اپنے معراج کی طرف بھی کبھی توجہ دی ہے؟ کیا ہم نے اپنے عروج کا بھی کبھی سوچا ہے؟ بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ مومن مسلمان ہر شخص کو اپنے معراج کی طرف بھی دیکھنا چاہیے۔ اور اپنی معراج کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن۔ لوگوں اللہ کا قرب چاہتے ہو، معراج چاہتے ہو، اپنا عروج چاہتے ہو، اپنی بلندی چاہتے ہو، اپنا غلبہ و استحکام چاہتے ہو، اپنی حکومت اور ریاست چاہتے ہو، کائنات میں اپنا غلبہ و دبدبہ چاہتے ہو، تو اپنی نماز کو اختیار کر لو، رب تمہیں سارے مقام عطا فرما دے۔ اس لیے معراج اپنا یعنی نماز کا صرف سال بعد حضور کا معراج بیان کر دینے سے ہماری محبت کا حق ادا نہیں ہو جاتا ہے، ہمارے معراج کا مقصد جو ہے یہ پورا نہیں ہو جاتا ہے۔ معراج کا مقصد یہی ہے کہ انسان اپنے رب کا عبد بنے، جس طرح اللہ نے اپنے نبی کو اپنے عبد ہونے کی وجہ سے، اپنے بندے ہونے کی وجہ سے عروج بخشا، اسی طرح اللہ نے ہر مومن و مسلمان کے لیے بھی عروج کا یہی سبب رکھا ہے۔ جو اس کی بندگی کرے، جو اس کے آگے سر جھکا دے، رب ساری کائنات میں اس کا سر جھکنے نہیں دیتا ہے۔ اس لیے آج کے بعد جب بھی کہا جاتا ہے آج کے بعد ہی کہا جاتا ہے، لیکن ہر اسی لمحہ سے دل میں یہ عہد کر لیں کہ آج سے اپنے معراج یعنی نماز کا بھی خیال رکھنا ہے، نماز کی بھی ادائیگی کرنی ہے، نماز کو اپنے مقررہ وقت پہ ادا کرنا ہے، چونکہ نماز یہی وہ بات ہے۔ 1951 میں ایک عیسائی عالم نے یورپ کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا لوگوں جب تک قرآن اور نماز مسلمانوں میں موجود ہے مسلمانوں کو کوئی جھکا نہیں سکتا ہے۔ جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا لوگوں اگر فجر کی نماز میں جمعے کے برابر لوگ جمع ہو جائے کائنات میں مسلمانوں کی حکومت کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں ہوگی۔ جس دن فجر کی نماز میں اتنے بندے آ گئے جتنے جمعے پہ آیا کرتے ہیں تو پھر سمجھو اس کے بعد اسلام کے علاوہ دنیا میں دین کوئی نہیں رہے گا۔ اس لیے اگر غلبہ چاہتے ہو، اگر کائنات میں مسلمانوں کا نام چاہتے ہو، اپنا نام چاہتے ہو، نماز کو اختیار کرو، اپنے رب کے سامنے جھکنے کو اختیار کرو۔ جو رب کے سامنے جھک جاتا ہے رب عروج بھی عطا کرتا ہے، رب ساری جہانوں کی بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ میرا اللہ جس طرح میرے مالک نے اپنے نبی کو معراج عطا فرمایا، ملت اسلامیہ کو عروج عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم سب کا یہاں حاضر ہونا
کچھ پاک کلمات پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رب کائنات آج کی محفل کے وسیلہ سے ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے مردوں کی آنکھوں میں شرم و حیا پیدا فرمائے، ہماری بچیوں کو عفت و عصمت کا پردہ عطا فرمائے۔ میرا مالک انہیں جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے پاک نبی کی سیرت پہ عمل کرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ آپ نے واقعہ معراج سنا، اس کی بہت سی چیزیں ہیں، ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا معراج جانا یہ اعلیٰ ہے یا وہاں سے واپس آنا؟ آقا علیہ السلام کا معجزہ بہتر کون سا، یہاں سے عروج کرنا یا اس بارگاہ سے واپس آنا؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آگے ہے، وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آگے ہے، سر عرش جانا کمال ہے کہ وہاں سے آنا کمال ہے۔ تو یہ دونوں آقا علیہ السلام کے کمال ہیں کہ وہاں پہنچ کر اتنی بلندیوں پہ بھی ایک تو ہمیں نہیں بھولے۔ وہ جو تحفے کی بات کی شیئر کرنا چاہتا ہوں، ہم میں سے اکثریت ہوگی، اللہ کرے سارے نماز پڑھتے ہوں 5 وقت کی، لیکن جب 5 وقت کی سارے نمازیں ہوں تو اس طرح کا صبح کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، کبھی نہ کبھی تو مسجد میں رونقیں لگنی چاہیے، کبھی نہ کبھی آتے جاتے ہوئے۔ تو یہ فیضان مدینہ الحمدللہ عز و جل عرصہ 3 سال سے الحمدللہ آپ کے تعاون سے چل رہا ہے۔ آپ آتے ہیں، اس کو آباد رکھتے ہیں، جمعے میں آتے ہیں، آج معراج کی رات آپ آئے ہیں۔ اسی طریقے سے 5 وقت کی نماز بھی یہاں ادا ہوتی ہے۔ اور تحفے کا یاد رکھیں، کسی کو کوئی تحفہ دے تو اس تحفے کو اگر وہ پھینک دے تو جب وہ شخص اس نے تحفہ دیا اس کو پتہ چلے تو کتنی اس کا دل خفا ہوگا، اور اگر اس تحفے کو سجا کے خوبصورت طرح پہ رکھ دیا جائے تو جب وہ آئے دیکھے یا اس کو معلوم ہو تو اس کو پتہ ہوگا کتنا خوش ہوگا کہ میری تحفے کی کتنی قدر کی ہے۔ اب آقا علیہ السلام تحفہ لے کے آئے، ہمارے لیے تحفہ لے کے آئے، معراج سے پہلے نماز اس طرح سے فرض تو نہیں تھی، معراج کی رات ہی فرض ہوئی، تو ہمارے لیے تحفہ لے کے آئے۔ جب تحفہ لے کے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کتنی اس تحفہ کی قدر کرتے ہیں۔ ہم نے دنیا آئے ہیں، ایک امتحان ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورہ ملک جو ہر رات پڑھتا ہے وہ یاد پڑھتا ہے دوسری آیت، کہ ہماری جانچ ہے، ہمارا ایگزام ہو رہا ہے اس دنیا میں کہ ہم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، تاکہ جب ایک ٹائم پیریڈ ختم ہو جائے گا ہم کھڑے ہوں گے، سارا حساب کتاب ہوگا۔ اب یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہم میں آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے، اس دنیا میں رہ کے آقا علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع کرنی ہے، اللہ رب العزت کی اطاعت کرنی ہے، اور جس طریقے سے آقا علیہ السلام نے ہمیں بتایا اس طریقے سے اپنی زندگی بھی، اپنی اولاد کی بھی اسی طرح سے تربیت کرنی ہے۔ اور اگر اس طرح سے ہم نے نہ کیا، جو کہ اکثریت نہیں کرتی، تو آج حالات آپ کے سامنے ہیں، ہمارے گھر میں مسائل ہیں، کاروبار پہ مسائل ہیں، ملکوں میں مسائل ہیں۔ اس لیے وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی جو اتباع ہم نے چھوڑ دی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں سنتوں کا پابند بنائے۔ یاد رکھیے، ایک ایک سنت اتنی قیمتی ہے، ایک ایک سنت جس کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ اور ایک دفعہ اللہ کی تسبیح، ہم دن کو جاتے ہیں، رات کو جاتے ہیں، روڈوں پہ جاتے ہیں، لیکن ہم اللہ کا ذکر بھول جاتے ہیں۔ ایک جوان گاڑی میں بیٹھتے ہی سی ڈی آن کرتا ہے میوزک والی، ایک بوڑھا گاڑی میں بیٹھتے ہی یا گھر جاتے ہی ٹی وی آن کرتا ہے، کسی طریقے سے کوئی ڈرامہ دیکھوں، کوئی اور دیکھوں۔ یہ ہماری سچویشن ہو گئی ہے، اتنا وقت قیمتی ہمارے پاس، ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جب ہم اسرائیل علیہ السلام سامنے کھڑے ہوں گے تو اس وقت ذرا چانس نہیں ہوگا ہم سبحان اللہ بھی کہہ دیں۔ اور اب اس دنیا میں احساسیں ہیں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، اللہ کے ذکر کو ان روڈوں پہ، یہ درخت ہے نا، بات کبھی سوچیں، گاڑی چلاتے ہوئے دیکھیں دائیں بائیں، یہ روتے ہوں گے اللہ کی قسم کہ ان کے پاس اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ روڈ، یہ پتھر، یہ اپنے طور پہ روتے ہوں گے کہ ان کے پاس اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ گاڑیاں روتی ہوں گی کہ ہم پہ اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں۔ جب ایک بندہ مومن دنیا سے جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو جس جگہ پہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے،
جس جس جگہ پہ وہ سجدہ کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، وہ ساری جگہ روتی ہیں کہ اب ہمارے پاس ذکر کون کرا کرے گا۔ وہ اس آسمان کے دروازے جہاں سے اس کا